السلام علیکم دوستو، آپ کو ایم آئی اردو اسٹوری میں خوش آمدید۔ ملک ایران میں ایک بادشاہ خسرو حکومت کیا کرتا تھا۔ بادشاہ خسرو کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹی کا نام شہزادی نائلہ تھا۔ شہزادی نائلہ اپنے سب بہن بھائیوں سے بڑی تھی اور بے حد عقل مند، رحم دل اور بہادر تھی، چونکہ وہ بادشاہ کی سب سے بڑی اولاد تھی اور اس سے چھوٹے بھائی اس سے 10 سال چھوٹے تھے۔ اس لیے بادشاہ نے اس کی پرورش بیٹوں کی طرح کی تھی۔ ویسے بھی شہزادی نائلہ کو بچپن سے ہی شمشیر زئی اور شاہ سواری کا شوق تھا، اس لیے ملک ایران کے ماہر استادوں نے اسے بچپن میں ہی ان فنون کا ماہر بنا دیا تھا۔ اب گو کہ اس کے چھوٹے بھائی بڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے بادشاہ کا خاصا بوجھ اٹھا لیا تھا، اس لیے اب بادشاہ نائلہ کو بادشاہ کے ساتھ مل کر حکومت کے کاموں میں زیادہ وقت نہ گزارنا پڑتا تھا۔ وہ بس یا تو اپنی سہیلیوں اور محافظ کنیزوں کے ساتھ شکار کھیلتی رہتی تھی یا اپنے محل میں کتابیں پڑھنے میں وقت گزارتی رہتی تھی۔ اب بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ایک پرانی سی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی کہ ایک کنیز اندر داخل ہوئی اور اس نے جھک کر سلام کیا اور پھر سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ شہزادی نائلہ نے چونک کر کنیز کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شہزادی حضور، ایک بوڑھی عورت آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ ہم نے تو اسے بہت روکا کہ اس وقت شہزادی صاحبہ کتاب پڑھنے میں مصروف ہیں، لیکن وہ ضد کر رہی ہے کہ اس کا آپ سے ملنا بہت ضروری ہے اور اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ کنیز نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، میرا فائدہ؟ اچھا بلاؤ اسے، کون ہے وہ؟ شہزادی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی۔ چند لمحوں بعد ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ اس کے سر کے بال سفید تھے، اس لیے وہ بوڑھی نظر آتی تھی، ورنہ اس کی صحت جوانوں جیسی ہی تھی۔ اس نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں شہزادی کو سلام کیا۔ آؤ بیٹھو، شہزادی نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا اور عورت شکریہ ادا کر کے سامنے رکھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ بڑے غور سے شہزادی کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتی تھی؟ شہزادی نائلہ نے بڑے نرم لہجے میں کہا۔ وہ چونکہ فطری طور پر رحم دل تھی، اس لیے وہ ہر ایک سے انتہائی نرم لہجے میں بات کیا کرتی تھی۔ شہزادی صاحبہ، آپ کی سہیلی عروسہ اس وقت بہت مشکل میں ہے، اگر آپ چاہیں تو اسے اس مشکل سے نجات دلا سکتی ہیں۔ عورت نے جواب دیا، عروسہ مشکل میں ہے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، کھل کر بات کرو۔ عروسہ تو پچھلے 2 مہینے سے اپنے والد کے ساتھ دوسرے ملک گئی ہوئی ہے، ابھی تک واپس نہیں آئی۔ شہزادی نائلہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا، وہ آئی بھی کیسے شہزادی صاحبہ؟ میں اس کی ہمسایہ ہوں۔ آج صبح مجھے ایک چھوٹے سے لڑکے نے ایک پرچہ لا کر دیا ہے اور کہا ہے یہ کاغذ میں فوراً آپ تک پہنچا دوں۔ عورت نے اپنے دوپٹے کے پلو میں بندھی ہوئی گانٹھ کھولتے ہوئے کہا اور پھر اس نے گانٹھ کھول کر اس میں سے ایک مڑا ہوا سا کاغذ نکال کر اسے پہلے تو سیدھا کیا اور پھر بڑے مؤدبانہ انداز میں شہزادی نائلہ کی طرف بڑھا دیا۔ شہزادی نائلہ نے حیرت بھرے انداز میں وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ پرچے کا کاغذ ہلکے نیلے رنگ کا تھا۔ اس نے کاغذ کھولا اور اسے پڑھنے لگی۔ کاغذ میں لکھا ہوا تھا، شہزادی صاحبہ، میں ایک سخت مشکل میں پھنسی ہوئی ہوں۔ جب میں اپنے والد کے خاص نوکر کے ساتھ واپس آ رہی تھی تو راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور نوکر کو قتل کر کے مجھے پکڑ لیا اور اپنے ساتھ لے آئے۔ اب میں ان ڈاکوؤں کی قید میں ہوں۔ یہ بے حد ظالم آدمی ہیں۔ انہوں نے مجھے ویران پہاڑی کے اندر ایک غار میں قید کر رکھا ہے۔ وہاں اور بھی بہت سی عورتیں اور بچے بھی قید ہیں، جن کے وارثوں سے یہ رقم لے کر انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے لیے انہوں نے 1 لاکھ اشرفیوں کی رقم مقرر کی ہے، لیکن آپ جانتی ہیں
میری والد تو دوسرے ملک میں ہیں اور نہ میرا کوئی بھائی ہے نہ میری بہن، والدہ بھی زندہ نہیں ہے، اس لیے میں اتنی بھاری رقم انہیں کیسے ادا کر سکتی ہوں؟ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر 2 دن کے اندر رقم نہ ملی تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ چنانچہ ایک رہا ہونے والے بچے کے ہاتھ میں یہ رکا میں نے اپنے ہمسائی کو بھیج رہی ہوں، وہ یہ رکا آپ تک پہنچا دے گی۔ آپ میرے لیے کچھ کریں، میں آپ کا یہ احسان ساری عمر نہیں بھولوں گی۔ آخر میں عروسہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ شہزادی نائلہ نے 2-3 بار خط پڑھا اور پھر ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس نے خط دوبارہ طے کر دیا۔ اس کے چہرے پر اب حیرت کے ساتھ ساتھ غصے کے تاثرات بھی ابھر آئے تھے۔ تم نے یہ خط پڑھا ہے؟ شہزادی نے ہونٹ دباتے ہوئے اس عورت سے پوچھا۔ میں تو ان پڑھ عورت ہوں شہزادی صاحبہ، مجھے تو خط لانے والے بچے نے اتنا بتایا تھا کہ عروسہ سخت مشکل میں پھنسی ہوئی ہے اور اس کا پیغام ہے کہ یہ خط فوراً شہزادی صاحبہ تک پہنچا دیا جائے، اور میں ہمدردی کی وجہ سے یہاں آ گئی ہوں۔ ویسے میں نے اس بچے سے پوچھ گچھ کی تو اس نے صرف اتنا بتایا کہ عروسہ خوفناک ڈاکوؤں کی قید میں ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں بتایا۔ عورت نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری مہربانی۔ شہزادی نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے ہلکی سی تالی بجائی۔ ایک کنیز اندر داخل ہوئی اور سلام کر کے کھڑی ہو گئی۔ اسے محل کے دروازے پر چھوڑ آؤ اور 2 تھیلیاں اشرفیوں کی میری طرف سے دے دو۔ شہزادی نے عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کنیز سے مخاطب ہو کر کہا، اور کنیز نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ عورت کھڑی ہوئی اور شہزادی کا شکریہ ادا کر کے وہ کنیز کے پیچھے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس عورت کے جانے کے بعد شہزادی نے دوبارہ کاغذ اٹھایا اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ عروسہ ایک وزیر کی بیٹی تھی اور اس کی بہت گہری سہیلی تھی۔ وہ اس کی تحریر اچھی طرح پہچانتی تھی اور یہ تحریر واقعی عروسہ کی ہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر کاغذ کو طے کیا اور اس کے خوبصورت چہرے پر الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ سپہ سالار کو بلا کر اسے حکم دے کہ وہ جا کر ان ڈاکوؤں کا خاتمہ کرے اور عروسہ اور دوسرے لوگوں کو بھی چھڑوا لائے، یا خود وہاں جائے۔ اور پھر اس نے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ سپاہیوں کے جانے سے وہ لوگ عروسہ اور دوسرے قید عورتوں اور بچوں کو ہلاک کر دیں، لہذا وہ خود تاوان کی رقم لے کر جائے گی اور عروسہ کو چھڑوا لائے گی۔ اس کے بعد وہ سپہ سالار کو فوج کے ساتھ بھیج کر ان ڈاکوؤں کا خاتمہ کرے گی۔ اس طرح عروسہ کی زندگی کو کوئی خطرہ نہ رہے گا۔ یہ فیصلہ کر کے اس نے تالی بجا کر کنیز کو طلب کیا اور پھر اسے حکم دیا کہ شاہی خزانے دار کو پیش کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد شاہی خزانے دار حاضر ہو گیا۔ ہمیں فوری طور پر 1,00,000 اشرفیاں چاہیے، شہزادی نائلہ نے شاہی خزانے دار کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ حکم کی تعمیل ہو گئی شہزادی صاحبہ، شاہی خزانے دار نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور سلام کر کے تیزی سے واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ حاضر ہوا تو اس کے ہاتھوں میں 2 بڑی بڑی تھیلیاں تھیں۔ اس نے بڑے ادب سے دونوں تھیلیاں شہزادی کے سامنے رکھ دی اور پھر جیب سے ایک کاغذ نکال کر اس نے شہزادی کو دے دیا۔ یہ حساب کا کاغذ تھا۔ شہزادی نے اپنی انگلی میں پہنی ہوئی مخصوص مہر اس کاغذ پر لگائی اور شاہی خزانے دار سلام کر کے واپس چلا گیا۔ شہزادی نے کنیزوں کو بلا کر دونوں تھیلیاں اٹھائیں اور پھر اپنے استبل میں آ گئی۔ اس نے دونوں تھیلیاں گھوڑے کی زین سے باندھ دیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر شاہی محل سے نکل گئی اور ویران پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئی۔ ویران پہاڑی شہر سے کافی فاصلے پر تھی، اس لیے ویران پہاڑی تک پہنچتے پہنچتے اسے شام پڑ گئی تھی، لیکن چونکہ اسے اپنی سہیلی عرسا کی فکر تھی اس لیے وہ مسلسل گھوڑا دوڑاتی وہاں پہنچ گئی۔ پہاڑی ویران ہی نظر آ رہی تھی، وہاں کوئی آدمی نہ تھا۔ شہزادی گھوڑے سے اتر کر
اور گھوڑے کو ایک درخت کے ساتھ باندھ کر وہ پہاڑی کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ کوئی ہے؟ میں رقم دے کر اپنی سہیلی کو چھڑوانے آئی ہوں، شہزادی پہاڑی کے درمیان کھڑے ہو کر زور سے کہا تو چند لمحوں بعد ایک طرف سے کالا سیاہ آدمی نکل آیا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس کی بڑی بڑی خوفناک مونچھیں ہوا میں لہرا رہی تھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیوں آئی ہو؟ اس کالے آدمی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ میرا نام نائلہ ہے اور میں اپنی سہیلی عرسا کو چھڑوانے آئی ہوں۔ میں اس کے لیے 1,00,000 اشرفیاں لے آئی ہوں۔ کہاں ہے عرسا؟ شہزادی نے بڑے وقار لہجے میں کہا۔ پہلے رقم دو۔ کالے آدمی نے کہا۔ نہیں، پہلے مجھے عروسا سے ملواؤ، پھر رقم دوں گی۔ شہزادی نے سخت لہجے میں کہا۔ اچھا آؤ، میں تمہیں اپنے سردار کے پاس لے چلتا ہوں، تم اس سے خود بات کر لینا، اس کالے آدمی نے کہا، اور پھر وہ شہزادی کو ساتھ لے کر ایک چٹان کے پیچھے گھومتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ ایک جگہ رک کر اس نے ایک چٹان کے کونے پر زور سے پیر مارا تو چٹان کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح اٹھ گئی۔ اندر ایک خاصا بڑا راستہ جا رہا تھا۔ وہ کالا آدمی شہزادی کو لے کر اسی راستے سے گزرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد راستہ ایک بہت بڑے تہہ خانے میں جا کر ختم ہو گیا۔ تم یہاں ٹھہرو، میں سردار کو بلا لاتا ہوں، اس کالے آدمی نے کہا، اور تیزی سے آگے بڑھ کر ایک بڑے سے غار میں داخل ہو گیا۔ شہزادی غور سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ یکدم ایک طرف سے پوری دیوار ایک زوردار کڑاہٹ کے ساتھ ہٹ گئی اور دوسرے لمحے شہزادی کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکل گئی، کیونکہ اس دیوار کے ہٹتے ہی ایک انتہائی خوفناک نیلے رنگ کا دیو جھومتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس دیو کے سارے جسم پر نیلے رنگ کے بڑے بڑے بال تھے۔ اس نے نیلے رنگ کا ہی زیر جامہ پہن رکھا تھا۔ سر پر بڑے بڑے سینگ تھے۔ اس کا قد اتنا بڑا تھا کہ اونچی چھت سے ٹکرا رہا تھا۔ وہ اس قدر خوفناک تھا کہ شہزادی باوجود انتہائی بہادر ہونے کے دہشت کے مارے بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک انتہائی خوبصورت سجے ہوئے کمرے کے فرش پر پڑے ہوئے دیکھا۔ کمرے کی سجاوٹ سے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی شاہی محل کا کمرہ ہو۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور بائیں ہاتھ کی کلائی سے ایک اور رسی بندھی ہوئی تھی، اور وہ خوفناک دیو بھی اسی کمرے میں موجود تھا۔ لڑکی، اب اگر تم بے ہوش ہوئی تو تمہاری گردن موڑ دوں گا۔ اٹھو، سردار تمہارا انتظار کر رہا ہے، اس نیلے رنگ کے دیو نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے شہزادی نائلہ کے سر کے بال اپنے خوفناک پنجے میں پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ بائیں ہاتھ کی کلائی سے بندھی ہوئی رسی کا دوسرا سرا اسی خوفناک نیلے رنگ کے دیو کے دوسرے ہاتھ میں تھا۔ سیدھی چلی آؤ، دیو نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے آگے کی طرف جھٹکا دیا، اور شہزادی لڑکھڑاتی ہوئی آگے بڑھنے لگی، جبکہ وہ نیلے رنگ کا خوفناک دیو چھپ چھپ کرتا رسی کو پکڑے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تم کون ہو اور مجھے اس طرح باندھ کر کہاں لے جا رہے ہو؟ شہزادی نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ خاموشی سے چلتی چلو، ابھی تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، نیلے رنگ کے دیو نے غصیلے لہجے میں کہا، اور شہزادی نے ہونٹ دبا لیے۔ 2 راہداریوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک بڑے ہال نما کمرے میں پہنچ گئی۔ یہ کمرہ انتہائی شاہانہ انداز میں سجا ہوا تھا۔ اس کمرے کے عین درمیان میں ایک بڑا سا تخت تھا، جس کے اوپر ایک بدصورت اور مضبوط جسم والا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی لمبی لمبی مونچھیں تھیں۔ وہ سرخ آنکھوں سے شہزادی کو گھور رہا تھا۔ قیدی کو لے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی تم نے؟ چاکا دیو، اس بدصورت آدمی نے بڑے کڑاکے دار لہجے میں کہا۔ سردار، یہ لڑکی مجھے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اگر آپ کا حکم یہ نہ ہوتا کہ
اسے قید کر کے یہاں لایا جائے تو میں اسے بے ہوش کے عالم میں ہی اٹھا کر لے آتا، لیکن آپ نے چونکہ حکم دیا تھا کہ اسے قید کر کے لایا جائے، اس لیے میں نے اسے باندھ تو دیا، لیکن اس کے ہوش میں آنے کا مجھے انتظار کرنا پڑا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شرط کے مطابق جب تک آپ حکم نہ دیں میں از خود کسی عورت کو نہیں مار سکتا، اس لیے میں زبردستی بھی اسے ہوش میں لا نہیں سکتا۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمیں عورتوں کو مارنے کا حکم نہیں ہے، میں چونکہ آپ کا غلام ہوں اس لیے آپ کے حکم کی تکمیل میں تو مار سکتا ہوں، ویسے نہیں، اس لیے مجھے انتظار کرنا پڑا۔ اب یہ ہوش میں آ گئی ہے تو میں اسے لے آیا ہوں۔ اس خوفناک دیو نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ وہ اس طرح بات کر رہا تھا کہ جیسے وہ اس بدصورت سردار کا خونی غلام ہو۔ اچھا، اس کی رسی کھول دو، کم از کم اس طرح اسے پتہ تو چل گیا ہے کہ وہ اب شہزادی نہیں ہے بلکہ میری قید میں ہے، سردار نے بڑے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور دیو نے شہزادی کے ہاتھ میں بندھی ہوئی رسی ایک جھٹکے سے کھول دی اور اسے تخت کے سامنے موجود کرسی پر بٹھانے کا اشارہ کیا۔ شہزادی خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی، جبکہ وہ خوفناک دیو پیچھے ہٹ کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ ہو نہ ہو تم شہزادی نائلہ ہو اور اپنی سہیلی ارسا کو چھڑوانے آئی ہو، سردار نے غور سے شہزادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم مجھے جانتی ہو؟ شہزادی نے کہا، اچھی طرح جانتی ہوں، اور اسی لیے میں نے تمہیں یہاں بلوایا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ تم اپنی سہیلی ارسا کا خط ملتے ہی یہاں پہنچ جاؤ گی، اور تم چونکہ اپنے آپ کو بہادر سمجھتی ہو اس لیے مجھے یقین تھا کہ تم اکیلی ہی آؤ گی۔ ویسے اگر تم پوری فوج بھی لے آتی تب بھی یہ میرا غلام دیو تمہاری ساری فوج کو کھا جاتا۔ سردار نے تیز بھرے لہجے میں کہا، میری سہیلی ارسا کہاں ہے؟ اسے بلواؤ، اپنی رقم لو اور اسے میرے ساتھ بھیجو۔ شہزادی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسے دیو کو اچانک سامنے دیکھنے کی وجہ سے جو دہشت ہوئی تھی وہ اب دور ہو چکی تھی۔ ابھی بلواتا ہوں، ویسے وہ رقم تو میرے خزانے میں پہنچ بھی چکی ہے جو تم تھیلیوں میں گھوڑے کی زین سے باندھ کر لائی تھی، سردار نے بڑے طنزیہ انداز میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زور سے تالی بجائی۔ دوسرے لمحے ایک طرف کا دروازہ کھلا اور ویران پہاڑی میں پہلے پہل ملنے والا اسی کالے آدمی جیسا ایک اور آدمی نمودار ہوا۔ اس کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ حکم سردار، اس آدمی نے بڑے ادب سے جھک کر سلام کرتے ہوئے کہا، شہزادی نائلہ کی سہیلی ارسا کو لے آؤ، سردار نے کہا، اور وہ آدمی سلام کر کے واپس چلا گیا۔ یہ دیو تمہارا غلام کیسے بن گیا؟ تم آدم ذات ہو اور یہ دیو؟ شہزادی نائلہ نے اس کالے آدمی کے واپس جانے کے بعد سردار سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یہ لمبی کہانی ہے شہزادی، میں نے ایک بار ایک عامل کو پکڑ لیا تھا، اس کے قبضے میں یہ دیو تھا، لیکن اس عامل کی بدقسمتی یہ تھی کہ ایک حادثے میں اس کی زبان کٹ گئی، اور زبان کٹ جانے کی وجہ سے وہ منتر پڑھ نہ سکتا تھا، اور بغیر منتر پڑھے یہ دیو اس کی مدد کو نہ آ سکتا تھا۔ اس نے لکھ کر مجھے بتایا تو میں نے اس کی رہائی کی ایک شرط لگائی کہ وہ مجھے لکھ کر منتر بتائے، اور ساتھ ہی وہ ترتیب بھی بتائے کہ جس سے میں اس دیو کو اپنا غلام بنا سکوں۔ چنانچہ وہ رضامند ہو گیا۔ اس نے مجھے وہ منتر بتا دیا اور پڑھنے کی ترتیب بھی بتائی۔ میں نے پورے 40 روز تک ایک اندھے کنویں میں بیٹھ کر وہ منتر پڑھا تو یہ دیو میرا غلام بن گیا، کیونکہ میں نے اس عامل کی بے بسی دیکھی تھی، اس لیے میں نے اسے مستقل حاضر کر لیا۔ تب سے یہ میرا غلام ہے، اور اس کی وجہ سے آج تک مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ یہ میرا محافظ ہے، سردار نے جواب دیا۔ لیکن پھر تم ڈاکے کیوں ڈالتے ہو اور لوگوں سے رقم کیوں وصول کرتے ہو؟ یہ دیو تمہیں دولت لا کر نہیں دے سکتا کیا؟ شہزادی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔
یہ دیو کے اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جو صرف حفاظت کر سکتے ہیں، انسانوں کو مار سکتے ہیں، لیکن یہ جا کر کوئی خزانہ نہیں لے آ سکتے، اور چونکہ میں نے اسے مستقل حاضر کر رکھا ہے اس لیے میں اسے اس خفیہ محل سے باہر نہیں بھیج سکتا، ورنہ یہ میرے غلامی سے نکل جائے گا۔ یہ ایک شرط ہوتی ہے اور اس شرط کی وجہ سے میں مجبور ہوں، سردار نے جواب دیا۔ اسی لمحے زوردار کھڑاکا ہوا اور شہزادی نے دیکھا کہ اس کی سہیلی عروسا اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے، چہرہ سوکھا ہوا تھا جیسے کسی نے اس کے گالوں پر زوردار تھپڑ مارے ہوں۔ اس کی حالت بے حد خراب تھی۔ شش شہزادی صاحبہ، میرا کوئی قصور نہیں ہے، ان ظالموں نے مجھے مار مار کر مجھ سے وہ کاغذ آپ کے نام لکھوایا تھا۔ عروسا نے ہچکیاں لے کر روتے ہوئے کہا، اسے چھوڑ دو۔ شہزادی نے بے اختیار اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ہا ہا ہا، کتنی بھولی بالی ہو تم شہزادی، اسے تو صرف تمہیں یہاں بلوانے کے لیے چارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ میں نے تمہیں ایک بار شکار کھیلتے ہوئے دیکھا تھا اور تم مجھے بے حد اچھی لگی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تم سے شادی کروں گا، لیکن ظاہر ہے میں ایک ڈاکو ہوں اور تم شہزادی، اس لیے ویسے تو یہ شادی ہو نہیں سکتی۔ چاکا دیو شرط کی وجہ سے اس خفیہ محل سے باہر نہ جا سکتا تھا کہ تمہیں زبردستی اٹھا لائے، اس لیے میں ترتیب سوچتا رہا۔ پھر ایک قافلے پر حملے کے دوران یہ لڑکی عروسا ہاتھ آئی۔ جب اس سے ہم نے تاوان مانگنے کے لیے اس کے رشتہ داروں کا پتہ معلوم کرانا چاہا تو اس نے بتایا کہ یہ تمہاری گہری سہیلی ہے، چنانچہ میں نے تمہیں یہاں بلوانے کی ایک ترتیب سوچی ہے اور اس لڑکی کو مار مار کر اپنی مرضی کا کاغذ لکھوایا اور اپنے گروہ کی ایک عورت کے ذریعے یہ خط تم تک پہنچا دیا، اور نتیجہ میری مرضی کا نکلا کہ تم اب یہاں ہمارے قبضے میں موجود ہو۔ بولو، مجھ سے شادی پر تیار ہو یا نہیں؟ ڈاکو سردار نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے آخر میں انتہائی سخت لہجے میں پوچھا، یا سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ شہزادی نائلہ نے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ دوسری صورت میں تمہاری اس سہیلی کی ایک ایک ہڈیاں چاکا دیو تمہارے سامنے توڑے گا، اور اگر تم پھر بھی راضی نہ ہوئی تو پھر میں چاکا دیو کو حکم دوں گا کہ تمہاری ہڈیاں توڑ ڈالے۔ کم از کم مجھے یہ تو اطمینان ہوگا کہ اگر تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتی تو پھر کوئی اور بھی تمہارا شوہر نہیں بن سکے گا۔ ڈاکو سردار نے کہا، مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ تم ڈاکو بھی ہو، مجھے دھوکے سے یہاں بلوا بھی لیا ہے، لیکن اس کے باوجود تم نے یہ دھمکی نہیں دی کہ تم زبردستی سے مجھ سے شادی کر سکتے ہو، بلکہ زبردستی شادی کرنے کے بجائے تم مجھے مارنے کا سوچ بھی رہے ہو۔ شہزادی نائلہ نے کہا، یہ بھی ایک مجبوری ہے، چاکا دیو کو غلام بنانے کی غرض سے مجھے بہت سی شرطیں مجبوراً قبول کرنی پڑی۔ ان میں ایک یہ شرط بھی تھی کہ میں کسی لڑکی سے زبردستی شادی نہ کر سکوں گا۔ تم شاید ہنسو بھی کہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ میری ناک نہ کٹ پائے۔ اس طرح کی اور بھی اہم کانہ شرطیں ہیں، ڈاکو سردار نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن چاکا دیو تمہارا غلام بن ہی گیا، اب تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ شرطیں توڑ ڈالو۔ شہزادی نے کہا، نہیں، اگر میں نے شرطیں توڑ ڈالی تو یہ خوفناک دیو جو میرا غلام ہے میرا دشمن بن جائے گا۔ ڈاکو سردار نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور شہزادی نائلہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب اس کے چہرے پر اور زیادہ اطمینان ابھر آیا تھا۔ تم سے میں نے اس لیے کھل کر باتیں کی ہیں شہزادی کہ تمہارے سامنے دو ہی صورتیں ہیں، اپنی اور اپنی سہیلی کی عبرتناک موت قبول کر لو یا پھر اپنی رضامندی سے مجھ سے شادی کر لو۔ یقین کرو، مجھ سے شادی کے بعد تم شہنشاہوں سے بھی زیادہ عیش و عشرت سے زندگی گزارو گی، لیکن فیصلے کا وقت آ گیا ہے، ہاں یا نہ؟ ڈاکو سردار نے سخت لہجے میں کہا، تم نے کبھی اپنی شکل آئینے میں دیکھی ہے؟ تمہاری شکل دیکھنے کے بعد میں تو کیا کوئی کتیا بھی تمہاری طرف نہ دیکھے گی۔ شہزادی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا،
ہو نہ ہو تم نے اپنی اور اپنی سہیلی کی عبرتناک موت قبول کر لی ہے۔ چاکا، اس شہزادی کی سہیلی کی ایک ایک ہڈیاں توڑ ڈالو، ڈاکو سردار نے انتہائی غصیلے اور بپھرے ہوئے لہجے میں کہا، اور چاکا دیو نے ہاتھ بڑھا کر ایک طرف کھڑی عروسا کو گردن سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ عروسا کے منہ سے نکلنے والی چیخوں سے وہ بڑا سا کمرہ گونج اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکو سردار کے حلق سے نکلنے والے کہکے بھی گونج رہے تھے کہ یکدم ڈاکو سردار کے سامنے بیٹھی ہوئی شہزادی نائلہ اپنی جگہ سے اچھلی اور پھر جیسے بجلی چمکتی ہے اس طرح اس نے اپنے کمر بند کے نیچے چھپا ہوا تیز دھار خنجر نکالتے ہوئے ڈاکو سردار پر حملہ کر دیا، اور اس سے پہلے کہ کوئی اس کی حرکت کو سمجھتا، وہ تیز دھار خنجر کی مدد سے پلک جھپکنے میں ڈاکو سردار کی طوطے کی طرح باہر نکلی ہوئی ناک کاٹ کر ایک طرف جا کھڑی ہوئی۔ ڈاکو سردار ناک کٹ جانے سے تخت پر گرا اور بری طرح چیخنے لگا، لیکن ناک کٹتے ہی یکدم چاکا دیو نے خوفناک چنگھاڑ ماری۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی عروسا کو ایک طرف اٹھالا اور پلٹ کر اس نے تخت پر پڑے چیختے اور تڑپتے ہوئے ڈاکو سردار کو اٹھایا اور اس کے جسم کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اس طرح تروڑ مروڑ دیا جیسے دھوبی کپڑے کو نچوڑنے کے لیے مروڑتے ہیں۔ کمرے میں موجود ڈاکو سردار کے آدمیوں نے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن چاکا دیو انتہائی غضبناک نظر آ رہا تھا۔ اس نے پلک جھپکنے میں ان کا بھی خاتمہ کر دیا اور پھر چیختا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ پھر تو کمرے سے باہر انسانوں کی چیخوں کی آواز گونجنے لگی، ساتھ ہی چاکا دیو کی خوفناک دھاڑیں تھی۔ شہزادی اور عروسا کو اس نے کچھ نہ کہا تھا۔ چاکا دیو کے باہر جاتے ہی شہزادی نے جلدی سے آگے بڑھ کر فرش پر پڑی ہوئی عروسا کو جھنجھوڑا، اور عروسا کے ہوش میں آتے ہی وہ اسے اٹھا کر اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اس کمرے سے باہر نکل کر راہداری میں دوڑنے لگی۔ عروسا بھی گھراتی ہوئی اس کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ وہ جہاں جہاں سے بھی گزر رہی تھی وہاں ڈاکوؤں کے ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور پھر ایک جگہ انہیں ایک ہال کے کمرے کی چھت ٹوٹی ہوئی نظر آئی۔ وہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے چاکا دیو کو اس ٹوٹی ہوئی چھت کے اوپر آسمان کی طرف اڑ کر جاتے ہوئے دیکھا۔ چاکا دیو مسرت سے کہکے لگاتا ہوا جا رہا تھا، کیونکہ شہزادی نے ڈاکو سردار کی ناک کاٹ کر اسے ڈاکو سردار کو مارنے اور اپنے آپ کو آزاد ہو جانے کا موقع مہیا کر دیا تھا۔ پھر عروسا کے بتانے پر شہزادی نے اس قید خانے کا دروازہ کھول دیا جس میں عورتیں اور بچے بند تھے۔ اس طرح وہ سب بھی عروسا کے ساتھ ہی آزاد ہو گئے۔ ڈاکوؤں کا پورا گروہ ختم ہو چکا تھا، اور ظاہر ہے کہ سب کچھ شہزادی نائلہ کی بہادری اور عقل مندی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس لیے عروسا کے ساتھ ساتھ سارے قیدی عورتیں اور بچے بھی شہزادی کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ شہزادی انہیں ساتھ لے کر اپنے محل میں آئی، اور پھر نہ صرف انہیں انعام و اکرام دیا بلکہ اپنے ملازموں کے ذریعے ان سب کو بحفاظت ان کے گھروں تک پہنچا دیا۔ اس طرح شہزادی نے واقعی اپنے حوصلہ اور عقل مندی سے وہ کام کر دکھایا تھا جو شاید بڑے بڑے بہادر